اے خدا علم کی روشنی دے ہمیں، اے خدا علم کی روشنی دے ہمیں، زندگی جی سوال یہ ہے کہ بطور احتجاج بھوک ہڑتال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کلام اللہ مجید میں ہے، سماعت فرمائیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک اس کا اپنا وجود ہے جس کی حفاظت کرنا فرض ہے، پھر اس کی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے غذا کا استعمال ضروری قرار دیا گیا ہے، اور ہر اس کام سے منع کیا گیا ہے جس کے انجام دینے سے انسانی وجود کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ساری رات کا قیام اور مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، ایسا مت کرو کیونکہ یہ عمل آنکھوں کے ضعف اور بدن کی کمزوری کا باعث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے بدن کی کمزوری کا باعث ہو۔ لہذا اسلامی نقطہ نظر سے بھوک ہڑتال ایک غیر اسلامی حرکت ہے جو کسی بھی مسلمان کے شان نشان نہیں۔ متعدد فقہاء کرام نے اس امر کی صراحت کی ہے کہ غذا پر قدرت کے باوجود اگر کوئی کھاتا پیتا نہیں تاکہ اس کی موت واقع ہو جائے تو ایسا کرنا گناہ اور باعث عذاب ہے، کیونکہ اسے ایک قسم کی خودکشی کہا جاتا ہے، جبکہ احادیث میں خودکشی کرنے پر بہت وعید آئی ہے اور خودکشی کرنے والے کو جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، جس نے کسی چیز کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کیا، اسے اسی چیز کے ساتھ قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کلام اللہ میں دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ ایسا کام کرنا جس کے نتیجے میں کام کرنے والا دنیا یا آخرت میں ہلاکت میں پڑ جائے، جیسے بھوک ہڑتال کرنا یا باطل طریقے سے مال کھانا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے غزوہ ذات السلاسل کے وقت ایک سرد رات میں احتلام ہو گیا۔ مجھے کیا ہوا، ایک غزوے کے اندر، جس غزوے کا نام ذات السلاسل کے ہے، کہ اس کے اندر مجھے احتلام ہو گیا۔ تو مجھے ہوا یہ کہ میں نے کیا کیا، غسل کرنے کی صورت میں مجھے سردی سے بڑا ڈر لگنے لگا کہ بھئی سردی ایسی ہے کہ میں ہلاک ہونے کا مجھے خوف ہونے لگا۔ تو میں نے کیا کر لیا، پانی سے غسل نہیں کیا بلکہ میں نے تیمم کر لیا، میں نے مٹی سے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ عمرو ابن عاص نے ایسا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کہ اے عمرو،
تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس حال میں نماز پڑھ لی جبکہ تم جنوبی تھے۔ میں نے غسل نہ کرنے کا عذر بیان کیا۔ حضرت عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں کہ میں نے غسل نہ کرنے کی جو وجہ تھی اس کو میں نے ذکر کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سنے اور مسکرا دیے اور کچھ نہ بولے۔ سنیں اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ختم مت کرو، برباد مت کرو، تکلیف میں مت ڈالو۔ یہ آیت سننے کے بعد خود اللہ کے رسول مسکرانے لگے اور کچھ مجھے کہا نہیں۔ اس قرآنی آیت اور حدیث کے پیش نظر ہمارا موقف ہے کہ اپنے حقوق کے حصول اور اپنی صحیح بات منوانے کے لیے بھوک ہڑتال کے بجائے تنقید و احتجاج کا کوئی جائز طریقہ اختیار کیا جائے۔ اپنے مقدمے کو عدالت میں یا مسلمانوں کی پنچایت میں پیش کرنا چاہیے، پرامن اور جائز طریقے سے۔ اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا مباح ہے، لیکن اس کے لیے بھوک ہڑتال کا سہارا لینا غیر اسلامی اور غیر اخلاقی عمل ہے، لہذا اس سے پرہیز کیا جائے۔